بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمود ہے۔ میں جب اپنے گھر میں پیدا ہوا تو سب نے بہت خوشی منائی تھی، لیکن تھا تو میں فقیر کا بیٹا ہی۔ میرا باپ بھی فقیر تھا اور میری ماں بھی بھکارن تھی۔ قسمت سے میں ایک اسکول میں جھاڑو پوچھا کا کام کرتا تھا۔ وہاں پر بچوں کی کتابیں پڑھ لیتا تھا۔ کبھی کبھی بلیک بورڈ پر کچھ لکھا ہوتا تو میں اسے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ میں اردو کو پڑھ لکھ سکتا تھا، تھوڑی بہت باتیں بھی مجھے بنانا آتی تھیں، لیکن سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا۔ پر کس کو پتہ تھا میری قسمت کیسے بدلے گی۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کی قسمت نہیں بدلتی۔ ہم جیسے لوگ تو ایسے ہی بھیک مانگتے مانگتے ایک دن مر جاتے ہیں۔ ایک دن میرے ساتھ ایک بوڑھا بیٹھ گیا اور بولا آج کی رات جو بھی دعا مانگے گا وہ ضرور پوری ہوگی۔ میں نے کہا آج کی رات میں کیا خاص بات ہے؟ تو کہنے لگا آج پورے چاند کی رات ہے جو کہ سالوں بعد آتی ہے، اور اگر تو نے آج کچھ مانگا وہ ضرور تجھے ملے گا۔ میں نے اسے کہا کہ جا طرح کی باتیں نہ کر، ضرور تو نے چڑھا رکھی ہے کہ تجھے اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اتنا ہی کہا کہ میں غریب انسان ہوں، میرے رب میں تجھ سے کیا مانگ سکتا ہوں، بس تو مجھے امیر بنا دے۔ یہ کہہ کر میں سو گیا۔ اگلا دن اسی طرح گزر گیا، لیکن رات کو ایک عورت اپنی گاڑی میرے پاس روکنے لگی، مجھ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے بی بی جی، کیا فقیر پہلی بار دیکھا ہے؟ تو بولی میرا ایک کام ہے، اگر وہ کرو گے تو تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ مجھے لگا یہ مجھ سے اپنے گھر کے کام کروانا چاہتی ہے اور بدلے میں مجھے 1000-1500 دے گی۔ ہم فقیروں کے لیے تو یہی پیسے بہت سارے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اس نے ایسی بات کہہ دی کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، تم بہت زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ مجھے لگا مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ قسم کھانے لگی اور کہنے لگی کہ میں مذاق نہیں کر رہی، میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ نوچے نوکر نے کہا تم نہا دھو کر صاف ستھرے ہو جاؤ، شام تک میرا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں اس کی بات گونج رہی تھی جس نے مجھے کہا تھا جو مانگے گا تجھے مل جائے گا، اور آج میری امیر عورت سے شادی ہو گئی تھی اور میں ایک بڑے سے بنگلے میں بیٹھا تھا، لیکن اس عورت نے مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیا اور اپنے کمرے میں بھی نہیں سونے دیا۔ خیر مجھے اس سے کیا پرواہ تھی، میں صاف بستر پر سو رہا تھا۔ بھر پیٹ کھانا اور اس طرح کے کھانے میں نے کھائے جو شاید زندگی میں کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ اس نے مجھے خوب سارے پیسے بھی دیے، میرے لیے نئے کپڑے بھی بنوائے۔ میرے لیے یہی سب کافی تھا، پر ایک بات بہت عجیب تھی کہ رات کے ہوتے ہی وہ عورت مصلے پر بیٹھ جاتی اور عبادت کرتی رہتی۔ ساری رات وہ عبادت کیا کرتی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میرے دادا جان ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، طریقے سے ملنا، ان سے بہت عزت سے پیش آنا ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ تم میرے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اور ہم دونوں نے محبت کی شادی کی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تم مجھے روز اتنے ہی پیسے اور اس طرح کا کھانا دو تو میں دن رات جھوٹ بول سکتا ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ انسان تو روٹی کے لیے جیتا ہے۔ بھوکے پیٹ والوں کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا، ان کو بس کھانے سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنا حلیہ تھوڑا بہتر کر لو، اچھے سے تیار ہو جانا۔ وہ عورت مجھ سے بڑی عمر کی تھی، اس کو ابھی تک شادی کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ پھر بھی مجھے اس کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں صبح اس کے دادا جان سے ملا تو وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے دادا جان کو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس نے مجھے سڑک سے اٹھا کر اس سے نکاح کر لیا ہے، اس لیے جھوٹ بولا کہ میرا بہت بڑا کاروبار ہے، میرے خاندان والے باہر کے ملک ہوتے ہیں اور میں بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ اس کے دادا بہت زیادہ امیر تھے، ضعیف تھے، ان کو ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا تھا، لیکن ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ بہت زیادہ اصول پرست اور بہادر انسان رہے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا جس کا نام لبنہ تھا اور کہا کہ بیٹی تمہارا شوہر واقعی بہت اچھا ہے، مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں تو ویسے ہی آج کل ہوا میں تھا، خود کو اتنے مہنگے اور صاف ستھرے کپڑوں میں دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی میں یہ بھی سوچنے لگا کہ یہ تو میری بیوی ہے، پھر مجھ سے دور کیوں رہتی ہے؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، میں نے اسے کوئی زبردستی شادی تو نہیں کی، اس نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی۔ لیکن جب میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس نے ہاتھ جھٹک دیا، کہا کہ غریب انسان، اس بارے میں سوچنا بھی نہیں، تمہیں مٹی سے اٹھا کر محل میں بٹھا دیا ہے، بس اسی میں خوش رہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
اگر تمہیں میرے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا تو بے شک نہ رکھو۔ اس نے کہا کہ رشتہ تمہارے ساتھ؟ توبہ توبہ۔ میں نے کہا پھر میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کے ساتھ چکر چلا سکتا ہوں تو کہنے لگی کہ میری طرف سے جہاں مرضی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ کس طرح کی بیوی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کس طرح کی عورت تھی۔ سڑک سے فقیر کو اٹھا کر اس سے شادی کر لی، اب اس کے ساتھ رشتہ بھی رکھنا چاہتی تھی، اور پھر جب میں نے اس کو چلانے کے لیے کہا کہ میں کسی اور سے چکر چلا لوں تو کہنے لگی کہ ہاں جو مرضی کرو، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر مجھے خود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن پھر سے دادا ملنے کے لیے آئے، میری بیوی کو کوئی تحفہ دیا جسے پا کر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس میں کیا تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے دادا جان نے کہا میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ بہت اچھی ہے، بہت زیادہ معصوم ہے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا اتنی بھی معصوم نہیں ہے۔ خیر میں نے دادا جی کو مطمئن کر دیا، وہ خوش تھے۔ جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ بس اب تم لوگوں کے بچے دیکھ لوں تو آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ بچے کہاں سے، بوڑھے لوگوں کو تو یہی شوق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، پھر ان کے بھی بچے دیکھیں، تو کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ جب سے میری بیوی کو تحفہ ملا تھا اس کے قدم زمین پر نہیں تھے، بہت زیادہ خوش تھی۔ جب بھی میں اس کو دیکھتا، کسی سے بات کر رہی ہوتی، کسی کو کہہ رہی ہوتی مجھے نئے کپڑے چاہیے، کسی کو کہتی مجھے سارے گھر کا فرنیچر بدلنا ہے، پھر کسی کو یہ کہتی کہ مجھے سیر کرنے کے لیے جانا ہے، میرا انتظام کروا دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہے، لیکن پتہ نہیں اسے خزانہ ملا نہیں۔ اس نے مجھے بھی کچھ پیسے دیے، اس نے کہا یہ پیسے تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، بعد میں تمہارے کام آئیں گے۔ وہ پیسے بھی بہت سارے تھے، میں نے ان کو سنبھال کر رکھ لیا۔ میں روز ان پیسوں کو گنتا اور حیران ہوتا کہ میری قسمت واقعی بدل گئی۔ اس فقیر نے ٹھیک کہا تھا، میری دعا قبول ہو گئی تھی، آج تو میں سیٹ بن گیا تھا۔ لیکن ایک مہینہ گزر گیا، ایک دن اس نے مجھے کہا میں اسے طلاق دے دوں کیونکہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کی، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، پھر تم طلاق کیوں چاہتی ہو؟ اس نے کہا کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ میری اپنی مرضی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں سڑک پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، تم مجھے طلاق دے کر میری بہن سے نکاح کر لینا، وہ بھی میرے جتنی امیر ہے، اس کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا تم بہنیں کیا کر رہی ہو، تم کو یہ نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ اس میں عجیب لگنے والی کون سی بات ہے؟ ہاں ویسے بھی عجیب لگنے والی کیا بات تھی، کیونکہ ہماری شادی ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ میاں بیوی کی طرح رہتے تو نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی عیاشی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر یہ مجھے چھوڑ دیتی تو کیا میں واپس سڑک پر چلا جاتا؟ جو پیسے اس نے مجھے دیے تھے وہ 2-4 مہینے میں ختم ہو جاتے تھے۔ میں نے فوراً اس کی بات مان لی، اسے طلاق دے کر اس کی دوسری بہن سے نکاح کر لیا۔ اس نے مجھ سے کہا اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، نہ تم کبھی مجھے بلاؤ گے، نہ مجھ سے بات کرو گے، میرے گھر آؤ گے، نہ مجھے فون کرنے کی کوشش کرو گے، یہاں تک کہ اگر میں کہیں تمہیں نظر آ جاؤں تو تم میرے پاس ایسے گزر جاؤ گے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ اس کام کے مجھے الگ سے پیسے دے دیے۔ یہ دونوں بہنیں تو عجیب طرح کی عورتیں تھیں، بات بات پر پیسے دیتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم نے مجھے ایک دفعہ منع کر دیا تو میں ایسا کیوں کروں گا، میں بھی اصولوں والا آدمی ہوں۔ لبنہ سے میرا تعلق ختم ہو گیا۔ تقریباً مہینے کے 7 کے بعد میں اس کی بہن سلمہ کے گھر میں چلا گیا۔ سلمہ بھی اس کی طرح ہی بڑی عمر کی عورت تھی، لیکن شاید اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس کی شکل بھی لبنہ سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ اس نے بھی مجھے الگ کمرہ دیا، ہر سہولت دی، لیکن اس نے بھی مجھے کہا کہ تم نے میرے قریب نہیں آنا۔ یہ عورت بھی ساری رات جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور عبادت کرتی رہتی۔ میں حیران ہوتا کیونکہ وہ صبح عبادت ہی کرتی رہتی تھی، بالکل اپنی بہن کی طرح۔ یہ عورت لبنہ سے اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی، مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آتی۔ اس نے مجھے کہا کچھ دن بعد دادا جان ملنے کے لیے آئیں گے، تم نے ان سے کہنا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا وہی والے دادا جان؟ تو کہنے لگی ہیں وہی، لیکن تم نے ان سے نام بدل کر پیش آنا ہے، کیونکہ اس دفعہ تو اس نے میرا حلیہ بھی بدل دیا تھا۔ دادا تو وہی تھے، لیکن میں بدلا لگ رہا تھا۔ زیادہ بات نہیں ہوئی، ویڈیو کال پر میری بات کروائی گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ میں رہنے لگا۔
معاملات ویسے ہی جا رہے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ کبھی کبھی سوچتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں مجھے سوچنے ہی نہیں دیتی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے تو خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے، مہنگی اور اچھی چیزیں تھیں۔ ہر روز کی بنیاد پر وہ مجھے پیسے دیا کرتی۔ اس نے مجھے پیسے بنا لو کہ بعد میں کوئی اچھا سا کاروبار کر لینا۔ اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا وہ بھی مجھے چھوڑنے والی تھی؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ بعد میں کاروبار کر لینا؟ خیر، زندگی جیسے گزار رہا تھا، کیونکہ اچھے دن جلدی ہی گزر جاتے ہیں اور وقت کا واقعی پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن اس نے بھی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، لیکن بہت ہی آرام و سکون سے۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ میں بھی تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی۔ یوں تو مجھے پیسوں سے ہی مطلب تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ پہلے تو اس کی بہن نے مجھ سے شادی کی اور پھر مہینے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ اب دوسری نے بھی مجھے تقریباً 1.5 مہینے بعد طلاق کا کہہ دیا تھا۔ سوچا کہ طلاق دینے سے انکاری ہو جاؤں، لیکن یہ عورت بہت اچھی تھی۔ اس نے میرا بہت خیال کیا تھا، مجھے اتنے سارے پیسے بھی دے رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ اس کو بھی طلاق دے دی اور اس کے نام بھی ایک چیز آئی تھی جس پر یہ بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میں واپس اپنی دنیا میں چلا گیا۔ میں سڑک کنارے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اسے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ دن بھر دکان میں بیٹھتا، رات کو دکان کے اندر ہی ایک چھوٹا سا بستر لگا کر وہاں پر سو جاتا۔ اب سوچا کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اور کسی عورت سے شادی بھی کر لوں گا۔ ویسے بھی بڑا بد نصیب تھا، 2 خوبصورت اور حسین عورتیں میری زندگی میں آئیں، لیکن مجھے اپنے شوہر کا درجہ نہیں دیا۔ ایک دن بہت ہی عجیب ہوا۔ ایک دن اپنی گاڑی میری دکان کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک عورت نکلی، وہ میرے پاس آئی۔ اس نے میرا نام پوچھا کہ آپ ہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو کہنے لگی میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، تم مجھ سے نکاح کر لو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اب میرا دماغ اپنی جگہ سے تھوڑا ہل گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ عورتیں کہاں سے آ رہی تھیں اور میرے پاس ہی کیوں آ رہی تھیں؟ اس سے تو کچھ کہنا بہت کچھ چاہتا تھا، اس سے پوچھنا بھی چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے عقل سے کام لیا۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ چلوں گا، اپنی دکان چلوں گا۔ اپنی دکان کو تالا لگایا، اس کے ساتھ چل دیا۔ اس نے بھی وہی ساری باتیں کی۔ میں نے اس سے راستے میں پوچھا کہ آپ لبنہ اور سلمہ نام کی عورتوں کو جانتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں ان کو نہیں جانتی، جبکہ یہ صاف جھوٹ تھا۔ اگر وہ یہ نہیں جانتی تھی تو اس کو میرے بارے میں کیسے پتہ؟ اس کی شکل تو ان دونوں سے بہت زیادہ مل رہی تھی، اس کا مطلب یہ بھی ان کی بہن تھی۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، لیکن مجھے عقل سے کام لینا تھا۔ اس نے مجھے وہی ساری باتیں کہیں، مجھے صاف ستھرا کروایا، میرے لیے نئے کپڑے لیے، میرا حلیہ بھی بدلا دیا۔ یہ کہتی تھی کہ وہ دونوں میری بہنیں نہیں ہیں۔ پھر اس کی حرکتیں بھی ان جیسی کیوں تھیں؟ وہ بھی ان کی طرح ساری رات عبادت کرتی۔ میں بلایا کرتا تو کہتی مجھے عبادت کرنے دو۔ اس نے بھی مجھے دادا جان سے ملوایا۔ دادا جان نے اس کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا، لیکن اس دفعہ میں نے دادا جان سے بات پوچھ لی۔ میری تیسری بیوی جس کا نام ثنا تھا وہاں سے کچھ دیر کے لیے چلی گئی، اس لیے مجھے موقع مل گیا۔ لیکن جب میں نے کیا چیز تھی تو ان کو جواب سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور ساری گیم مجھے ایک ہی پل میں سمجھ آ گئی۔ آپ نے اپنی پوتی کو کیا دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ، میں نے اپنی پوتی کو اس کے حصے کی جائیداد دی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ انہوں نے کہا اللہ کا دیا سب کچھ تھا ہمارے پاس، دولت، شہرت، سب کچھ۔ یہ تینوں ہی میرے اکلوتے بیٹے کی بیٹیاں ہیں، لیکن ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ دونوں ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ اس کے بعد میری جائیداد ان تینوں ہی کی تھی، لیکن میں چاہتا تھا اپنی جائیداد کے 3 حصے کر کے ان لوگوں کو تب دوں جب یہ اپنا گھر بسا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان کو پیسے دیتا اور پھر یہ پیسے ادھر ادھر اپنی موج مستیوں میں اڑا دیتی، کیونکہ یہ تینوں ہی شادی کے خلاف تھیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ان کو شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ باپ دادا کی اتنی جائیداد تھی ان کے پاس۔ اسی لیے میں نے ایک وصیت لکھی جس میں میں نے لکھا کہ جب تک یہ شادی نہیں کریں گی ان کو ان کے حصے کی دولت نہیں دوں گا، کیونکہ عورتوں کے ہاتھ میں ویسے ہی سوراخ ہوتا ہے، دولت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ نے مجھے کوئی پوتا نہیں دیا، لیکن داماد بھی تو بیٹے جیسا ہوتا ہے، اسی لیے سوچا جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ان کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ ان کے ساتھ کسی مرد کا ساتھ ہوگا تو وہ ان کو سنبھالے گا، پیسے کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کرے گا۔ میں نے کہا کتنی دولت دی ہے اپنی تینوں پوتیوں کو؟ تو دادا جان نے جو بات مجھے بتائی وہ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کروڑوں میں ہے بیٹا، اللہ کا کرم ہے کہ تینوں کو ہی اچھے شوہر ملے ہیں،
بہت ہی پاک صاف اور نیک لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے داماد کا نام بتایا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ تینوں داماد میں ہی تھا۔ اس کا مطلب صرف جائیداد دینے کے لیے تینوں بہنیں اپنے دادا جان کے سامنے شادی شدہ ہونے کا ناٹک کر رہی تھیں، کیونکہ دادا جان کی نظر بھی کمزور تھی اور ویسے بھی کتنے دن اور زندہ رہنے والے تھے، لیکن ان دونوں نے ایک ہی شخص سے یعنی مجھ سے شادی لے لی تھی اور اپنے حصے پر مزے کر رہی تھیں، جبکہ مجھے 2-3 لاکھ دے کر تنخواہ دیا اور اپنے دادا کو بھی دھوکہ دیا۔ اس عورت نے بھی مجھے 2-3 ہفتے بعد طلاق کا کہہ دیا۔ میں نے اس کو بھی طلاق دے دی، لیکن اب میرے دماغ میں کچھ اور ہی گیم چل رہی تھی۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں ان تینوں عورتوں کے پاس جاتا، ان کو کہتا میں تمہارا راز دادا جان کو بتا دوں گا، نہیں تو مجھے بھی میرا حصہ دو، اور ان تینوں سے حصہ لے کر میرے پاس کافی دولت آ جاتی۔ لیکن ان عورتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، جب یہ اتنا کچھ کر سکتی تھیں تو یہ مجھے جان سے مروا بھی سکتی تھیں۔ مجھے 2-4 کروڑ دینے سے اچھا یہ کسی کو 3-4 لاکھ دے دیتی تو وہ میری جان لے لیتا، اس لیے مجھے دوسرا آپشن استعمال کرنا تھا۔ میں نے وہی کیا۔ آپشن بہت خطرناک تھا، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے بیوقوف بنایا گیا، مجھے استعمال کر لیا گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر تینوں عورتوں نے بڑی چالاکی سے طلاق بھی لے لی۔ ان کو کیا لگتا تھا انہوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا ہے؟ چکی تھی۔ میں نے 1-2 مہینے تک صبر کیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر ایک دن دادا جان کے گھر چلا گیا، کیونکہ گھر تو میں نے دیکھا ہی ہوا تھا۔ دادا جان مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، مجھے اپنی پہلی والی پوتی لبنہ کا شوہر سمجھے، لیکن وہ اس بات پر حیران تھے کہ لبنہ تو تمہارے ساتھ چلی باہر کے ملک چلی گئی تھی، تم اچانک یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ کیسے ایک اچھے بھلے انسان کو جو اتنا سمجھدار تھا کروڑوں روپے کی جائیداد بنائی، لیکن تینوں نے مل کر اس کو بیوقوف بنا لیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ ساری جائیداد ان کو دے چکے ہیں، اب یہ سب کچھ بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، وہ لوگ جو گیم کھیل چکی ہیں۔ دادا جان نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا یہ گیم نہیں کھیلی انہوں نے، میں نے کھیلی ہے۔ وہ یہ کہ میری وصیت میں ایک لائن یہ بھی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا یا اسے کسی طرح علیحدگی کر لی تو ان کی ساری دولت ان کے شوہر کو مل جائے گی۔ اگر یہ اس کو دولت نہ دیں اور دولت دینے سے انکاری ہو جائیں تو پھر وہ خود کورٹ سے ان کے پیسے لے کر اس شوہر کو دے سکتا ہے، کیونکہ میں خود بھائی خاندان اور فیملی والا بندہ ہوں، فیملی سے اوپر کچھ نہیں ہوتا، اور کون چاہتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کا گھر برباد ہو؟ آج کل تو شادیوں کی کامیابی کی شرح بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ وصیت میں نے اس لیے لکھی تھی کہ میری پوتی ہمیشہ اپنا گھر آباد کر کے رکھیں۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا، اب قانون اور اصول کے مطابق وہ ساری کی ساری دولت تمہاری ہے۔ جب یہ بات ان تینوں کو پتہ چلی تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ تینوں میرے قدموں میں گر گئیں، معافی مانگنے لگیں، اپنے دادا سے بھی معافی مانگی۔ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، کہا کہ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، میں تو غیر تھا، پر اپنے دادا کو دھوکہ دیا جس نے تمہیں باپ بن کر پالا۔ دادا جان نے کہا میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو دولت چاہیے تھی نا بس، اب یہ ساری زندگی پیسوں کو خرچ کریں، میں بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ میں دادا کے ساتھ رہنے لگا، آخری وقت میں ہی ان کے ساتھ تھا، ان کے گھر میں رہتا۔ جانے سے پہلے وہ اپنا گھر اور اپنے حصے کی جائیداد میرے نام کر کے چلے گئے۔ میری زندگی میں جو بھی ہوا بہت عجیب تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں میں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اپنوں کو تو بالکل نہیں۔ دادا جان بہت اچھے انسان تھے، جب اس دنیا سے گئے تو مجھے لگا میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ آخری وقت میں نے ان کی بہت خدمت کی، شاید اسی لیے مجھے سب کچھ مل گیا۔ آج سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے والا بھکاری محمود غلام الدین ایک بڑا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔